بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 34 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کے مراحل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اننی لا ازدری کتب الادب القدیمۃ من رسائل و مقامات وغیرہ ولا اقلل قیمتها اللغویۃ والفنیۃ واعتقد انها مرحلۃ طبیعیۃ فی حیاۃ اللغات والآداب ولكني أعتقد أنها ليست الأدب كله وأنها لا تحسن تمثيل أدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب العالم وأوسعها وأنها جنت للقرائح والملكات الكتابية والمواهب والطاقات وعلى صلاحية اللغة العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفكر والتعبير والتحليق في أجواء الحقيقة والخيال وتخلفت بهذه الأمة العظيمة ذات اللغة العبقرية والأدب الغني فترة غير قصيرة فخجل لنا أن نعطيها حظها من العناية والدراسة ونضعها في مكانها الطبيعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء وننقب في المكتبة العربية من جديد ونعرض على ناشئتنا وعلى الجيل الجديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العربي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشأ على الإبانة والتعبير البليغ ويتعرف بهذه المكتبة الواسعة ويستطيع أن يفيد منها۔ ترجمہ دیکھ لیں، بے شک میں ادب کی پرانی کتابوں میں سے رسائل اور مقامات کی تحقیر نہیں کرتا ہوں اور میں ان کی لغوی اور فنی قیمت کو کم نہیں کرتا ہوں، اور میرا اعتقاد یہ ہے کہ لغات اور آداب کی زندگی میں یہ ایک طبی مرحلہ ہے، لیکن میرا اعتقاد یہ بھی ہے کہ یہ سارے کا سارا ادب نہیں ہے، اور ہمارے بلند ادب کی جو کہ عالم کے آداب میں سے خوبصورت اور وسیع ترین ادب ہے، اس کی مثال دینا اس کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اور ان پرانی کتابوں نے طباع کتابی ملکات، مواہب اور طاقتوں پر اور لغت عربی کی صلاحیت پر جنایت اور ظلم کیا ہے، اور انہیں فکر کے آفاق میں توسع اور چلنے سے منع کیا ہے، حقیقت اور خیال کی فضاؤں میں منڈلانے اور تعبیر کرنے سے روکا ہے۔ اس وجہ سے یہ عظیم امت جو کہ عبقری زبان اور مالدار کرنے والے ادب کے حامل تھی، وہ ایک طویل عرصے کے لیے پیچھے رہ گئی۔ لہٰذا ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم عنایت اور دراست میں سے اس عربی ادب کو اس کا حصہ دیں اور اس کو تاریخ ادب اور ادباء کے طبقات میں اس کی طبی جگہ پر رکھیں اور نئے سرے سے عربی کتب خانہ میں نقب زنی کریں، اور ہم اپنی نئی پیداوار اور نئی نسل پر عربی ادب کی پرانی کتابوں سے نئی مثالیں پیش کریں تاکہ وہ اس زبان کی خوبصورتی کو چکھ لیں اور بیان کرنے اور بلیغ تعبیر پر نشو و نما پائیں، اور تاکہ وہ اس وسیع کتب خانے کو پہچان لیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے پر طاقت رکھیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لا ازدری، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل نفی مضارع معلوم سے۔ باب اس کا آتا ہے ازدراء افتعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھنا۔ قانون اس کے اوپر جاری ہوا ہے، جو تائے افتعال ہے اس کو دال کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے کتب، یہ جمع ہے کتاب کی۔ قلل یقلل تقلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا۔ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ اور باب اس کا آتا ہے تفعیل، اعتقد یعتقد اعتقاد، باب اس کا افتعال ہے، اسی سے یہ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے، اور اس کا اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ احسن یحسن احسان، کسی چیز کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، اسی سے یہ فعل مضارع معلوم نفی کا یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ مثلا یمثل تمثیل، کسی چیز کی مثال بنانا، باب اس کا تفعیل آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اجملو، جمل یجمل، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، خوبصورت ہونا، حسین ہونا، اسی سے یہ صیغہ ہے اسم تفضیل واحد مذکر کا۔ واسیہ یسو، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، اور اسی سے یہ اسم تفضیل واحد مذکر کا یہ صیغہ ہے، مطلب یہ کہ وسیع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں جنت، جنا یجنی، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اس کا مطلب ہوتا ہے جنایت کرنا یعنی گناہ کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں کرائح، یہ کریحتن کی جمع ہے، طبیعت اور فطرت کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مواہب، یہ موہبہ کی جمع ہے، صلاحیت، قابلیت، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ ہے طاقات، یہ طاقتن کی جمع ہے، طاقت کو کہا جاتا ہے ہر وہ کام جس کو مشقت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے بعد آگے ہے توسع، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے اور یہ وسعت سے ہے، وسیع ہونا، گنجائش پیدا کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہے الانطلاق، یہ باب اس کا آتا ہے انفعال اور اس کا معنی ہوتا ہے آزادی۔ آفاق یہ جمع ہے، افق کی کنارے کو کہا جاتا ہے، عام طور پر آسمان کے کنارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ فکر کا کنارہ ہے تو لہذا یہاں پر آپ معنی اس کا فکر کا کنارہ کریں گے۔ آگے لفظ دیکھیں التحلیق، حلق یحلق تحلیق، گول دائرہ بنانا یا گول دائرے کے اندر گھومنا، حلقہ بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔
اجوا یہ جبن کی جمع ہے، فضا کو کہا جاتا ہے، تخلف یہ تخلف تخلفاً باب اس کا تفاعل ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ آگے ہے فترہ، یہ کمزوری کو کہا جاتا ہے، اس کا باب آتا ہے نصر ینصر، فطر یفطر، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، ڈھیلا ہونا، سست ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے قصیرہ، قصور یکسر، باب اس کا آتا ہے کروم یکرم، ٹھگنا ہونا، چھوٹا ہونا، گھٹیا ہونا، ذلیل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ خیر یخیر تخییر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اختیار کرنا یا کسی کوئی اختیار ملنا، حاصل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی سے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ آتا یعطی اعطاء، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم سے۔ حظ کہا جاتا ہے حصے کو، وضع یضع وضعا، کسی چیز کو رکھنا یا کسی چیز کے اوپر ٹھہرانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم سے۔ آگے لفظ دیکھیں ننقبہ، نقبہ ینقب التنقیب، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے کھود کرید کرنا، اور اسی طریقے سے مجرد سے بھی آتا ہے، ناصرہ سے، اس کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، کھود کرید کرنا، پیوند لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں عرض یعرض، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں ناشئتنا، ناشیہ یہ نشہ سے ہے، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، نشأ ینشأ، اور اسی طریقے سے باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، نشؤ ینشؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، جوانی کو پہنچنا۔ جیل یہ واحد ہے، قوم اور نسل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اجیال۔ نمازج یہ نموذج کی جمع ہے، مثال اور نمونے کو کہا جاتا ہے۔ تذوق یہ تذوق تذوقاً، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذوق حاصل کرنا، چکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں ینشأ، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، باب اس کا فتح یفتح بھی آتا ہے، نشأ ینشأ، اسی طریقے سے نشؤ ینشؤ، دونوں باب اس کے آتے ہیں، اور معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پرورش کرنا، جوانی کو پہنچنا۔ الابانہ یہ باب فعال کا مصدر ہے، ابانا یبین ابانتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یستطیع، استطاع یستطیع استطاعتاً، باب اس کا آتا ہے استفعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے استطاعت رکھنا یا اسی طریقے سے کسی چیز کے اوپر قادر ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ افاد یفید افادتاً، کسی چیز کو فائدہ پہنچانا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابوں کے رسائل ہیں، تحریریں ہیں اور دیگر اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا۔ جو حضرت نے فرمایا تھا نا گزشتہ سبق کے اندر کہ پرانی کتابوں سے ہی عربی ادب کے نئے نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ جو نئے نمونے نکالے جائیں گے اور عربی ادب کی جدید اسلوب اور جدید طرز پر اس کو پیش کیا جائے گا، تو میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ادب کی پرانی کتابوں کی، اس کے اندر جو رسالے ہیں، اس کے اندر جو تحریریں ہیں اور جو مقامات وغیرہ ہیں، میں ان کی حقارت کر رہا ہوں یا میں ان کو کم سمجھ رہا ہوں، ایسا میرا قطعاً مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی میں جو پرانی کتابیں ہیں ان کی لغوی اور ان کی فنی جو اہمیت ہے، جو قیمت ہے، میں اس کو کم کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کی قیمت بھی بالکل نہیں گھٹاتا ہوں، بلکہ کیا ہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لغت ہے اور ادب ہے، کسی بھی زبان کا کوئی لغت ہو، کسی بھی زبان کا کوئی ادب ہو، اس کا یہ ایک طبی مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے شروع میں چلتا ہے، کچھ الفاظ آتے ہیں، کچھ معنی آتے ہیں، پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، دور کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جدت آتی ہے، اس کے اندر ندرت آتی ہے، نئے طرز اور نئے طریقے سے اس پرانے عربی ادب کو، عربی ادب تو میں نے ویسے مثال کے طور پہ کہا، کسی بھی زبان کا ادب ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ تبدیل ہو کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ آگے فرمانے لیکنی اعتقد، لیکن میرا اعتقاد یہ ہے کہ جو پرانا عربی ادب ہے، جو پرانی کتابیں ہیں، یہ سارے کا سارا عربی ادب صرف اتنا ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ صرف جو عربی ادب ہے اس کو پرانی کتابوں میں یا پرانی تحریریں ہیں، اگرچہ وہ اپنے فن میں بہت اونچے معیار کی ہیں، صرف آپ عربی ادب کو اسی کے اندر محدود نہ رکھیں، بلکہ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ جو ہمارا قیمتی ادب ہے، بہت عظیم الشان، اونچی عظمت والا ادب ہے، جو کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے اندر جتنا زبانوں کا جو ادب ہے، اس میں سے خوبصورت ترین جو ادب ہے یہی عربی کا ادب ہے۔ صرف عربی ادب کو اس پرانے عربی ادب کے اندر محدود کر دینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، وہ والا ٹھیک ہے، وہ بھی عربی ادب کے اندر آتا ہے، اور جو نئے زمانے کے اندر اس کے اندر ندرت آتی جائے گی، اس کے اندر وسعت آتی جائے گی، وہ سارے کا سارا عربی ادب ہی شمار ہوگا۔ بینہا جنت الکراہ، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں انہوں نے عربی ادب کی طبیعت، فطرت، قابلیت، طاقت، صلاحیت، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو پھیلنے سے اور فکر کے کنارے میں وسعت اختیار کرنے سے، آزاد ہونے سے اس نے کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے پرانی کتابوں نے۔ ظاہر ہے جب ایک پرانی کتابیں موجود ہیں، آگے اس میں مزید طبع آزمائی نہیں آ رہی ہے، نئے سے نئے طریقے سے، نئے سے نئے اسلوب میں عربی ادب کو نہیں لکھا جا رہا ہے، تو پھر عربی ادب تو صرف ایک طبقے کے اندر اور کچھ کتابوں کے اندر محدود ہو جائے گا، اس کے اندر وسعت نہیں آئے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں انہوں نے ایک اعتبار سے ظلم کیا ہے۔
حقیقت اور خیال کی فضا کے اندر پرانی کتابوں نے جو عربی ادب ہے اس کو چکر لگانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت محمدیہ جو کہ عظیم امت ہے، جو عبقری لغت اور غنی ادب کی حامل تھی، یعنی ایسا ادب تھا جو بے پرواہ کر دیتا تھا، انسان کو دیگر چیزوں سے مستغنی کر دیتا تھا، وہ کیا کہے گی، وہ پیچھے رہ گئی، وہ اس عربی ادب کے اندر مزید آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پرانی کتابیں تھیں صرف انہی تک اس امت عظیمہ نے اپنے آپ کو محدود رکھ لیا تھا۔ حضرت فرمایا کہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ جو پرانی عربی ادب ہے یا جو پرانی عربی ادب کی کتابیں ہیں، ہم اس کو اس کا حصہ دیں، جو اس کی درس و تدریس ہے اور عنایت ہے، اس کی جو طبعی طور پہ اس کی جو جگہ بنتی ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر اور ادباء کی تاریخ کے اندر اور ادباء کے طبقات کے اندر، ہم یہ جو پرانی عربی ادب ہے اس کو وہاں پہ رکھیں، اس کی درس و تدریس ہم جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عربی کتب خانہ ہے اس میں نئے سرے سے نقب زنی کریں، تاکہ جو ہماری جدید نسل ہے اور نئی پیداوار ہے اس کے سامنے جو پرانی عربی ادب ہے، اس پرانی عربی ادب کو نئے اسلوب، نئے طرز، نئے طریقے اور نئے مثال سے ہم یہ جو نئی نسل ہے اس کے سامنے ہم اس کو پیش کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہے تو عربی ادب وہی پرانا اور قدیم ہی ہے، لیکن اس کو ایک نئے طرز اور نئے طریقے سے بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ جب اس کو ہم نئے طریقے سے نئے طرز سے پیش کریں گے جدید نسل کے سامنے، وہ یہ پرانی عربی ادب ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو وہ چکھ لے گی۔ اگر آپ اس کو نئے طریقے سے پیش نہیں کریں گے تو اس کی خوبصورتی کو صحیح طریقے سے اس سے لطف حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب آپ اس کو جدید طریقے سے پیش کریں گے تو جو نئی نسل ہے وہ اس عربی ادب کو نئے طریقے سے بیان کرنے پر اور بہترین اور عمدہ طریقے سے تعبیر کرنے پر وہ قادر ہوگی، اور یہ جو عربی ادب کا وسیع کتب خانہ ہے اس کو اس صحیح طریقے سے سمجھ لے گی اور صحیح طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے اوپر قادر ہوگی نئی نسل۔